صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ جان تو ہماری نہیں، مال ہمارا نہیں، صلاحیت ہماری نہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس نعمت کی قدردانی ہی میں پوری زندگی لگائی ہے۔ یہ حیات الصحابہ پوری شکر گزاری کی کارگزاری ہے۔ انہوں نے اخلاق کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اس کی محنت اور اس کے لیے جان مال کھپانے کے اعتبار سے جو کچھ صحابہ نے کیا وہ سب شکر گزاری ہے۔ امانت داری کہ جس کو جہاں جس وقت جیسے، جس کو جہاں جیسے جو حکم ملا، جو تقاضا آیا، اس پر پورا تقاضا امانت داری کے ساتھ پورا کیا۔ ہمیں ان کی نقل اتارنی ہے۔ اسی لیے جانے والی جماعتوں کو کہتے ہیں کہ جماعت کا ایک ذمہ دار ہے اور باقی ساتھی اپنے ذمہ دار کے ساتھ جڑ کر دو طرح کے کام ہیں، اپنی اجتماعی اعمال ہیں، انفرادی روزانہ کی تسبیح، تلاوت، نماز، دعائیں، اپنے ذاتی گشتیں، تعلیم، گھر گھر کی ملاقاتیں، خصوصی گشتیں، ہر جگہ سے نفر جماعت نکالنے کی کوشش، یہ سارے اجتماعی عمل ہیں۔ اس کو پورے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ لیکن یہ وقت اتنا آپ انداز لگاؤ، اللہ کے دین کی محنت کے لیے جو وقت فارغ کیا جاتا ہے، اس کی ایک گھڑی شب قدر میں حرم پاک میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے، جو ایک رات 1000 سال سے بہتر ہے، پوری رات، اس کی ایک گھڑی تو پورا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 12 گھنٹے، جب ایک گھڑی کی قیمت ہے تو پورے 40 دن کی، 4 مہینے کی۔ اس کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو، اعمال میں رہیں، یا انفرادی یا اجتماعی۔ ایسے ہی واپسی والے ماشاءاللہ خود کر کے آئے، اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سے کسی چیز کا حق ادا نہیں ہوتا، یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہم دوسرے کو اس میں اللہ پاک نے لگایا اور ہم چل رہے ہیں، اور لوگ ہمیں اسی نام سے پہچانتے ہیں، تبلیغ والے، جماعت والے، تبلیغ والے، جماعت والے۔ تو ہمیں اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے، امانت داری کے ساتھ اپنا وقت۔ واپسی میں جب واپس جاتے ہیں تو جن مسئلوں کو، جن قصوں کو ہم پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، بیوی، بچے، کاروبار، نوکری، ملازمت، جو بھی تھا، اب وہ سارے اکٹھے ہو کر آتے ہیں، وہ ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اس سب کے ہوتے ہوئے مقام پر ہم کو بتایا روزانہ، ہفتے واری، ماہانہ آنے والوں کا استقبال، ان کے ساتھ لگ کر کام کرنا، کرانا، یعنی یہ سارا مقام پر اگر اس کو کرتے رہے تو اس میں سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہم کو ہماری ذات سے ہوتا ہے، جو نکلنے والے ہیں ان کو بھی، واپسی والوں کو بھی۔ ہمارے ایمان میں ترقی ہو، ہماری نمازوں میں خوش و خضوع آئے، ہمیں دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ سے تعلق بنے، آخرت کا فکر ہو، یہ سب سے پہلے اپنا۔ ہمارے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی فرمایا کرتے تھے، شیطان بہت چالاک ہے۔ آدمی جب جماعت میں نکلتا ہے، فکر کرتا ہے، گشتے، تعلیم، نماز نجات کرتا ہے، تو لوگوں میں لگ کر کے اپنے کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے جب آدمی جماعت کے لیے تیار ہوتا ہے
تو تین جو اس کی جماعت نے پہلے کر بھائی اپنی اصلاح کی نیت سے چلنا ہے. سب سے پہلے نیت، عمل اور اس کا طریقہ، یہ تین چیزیں صحیح ہوں. تو پھر مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نیت صحیح ہو، عمل پورا ہو اور اس کا طریقہ بھی صحیح ہو. جیسے نماز کی نیت پہلے ہے، پھر نماز پڑھیں گے قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ اخیرہ یہ پڑھا. اب اس نماز پر کہ قیام پر ابھی نیت باندھی اور اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو گئی. رکوع کیا اور گناہوں کی پوٹلی گر گئی. سجدے میں گئے، اللہ سے قریب ہو گئے. فضائل میں ہے نا سارا. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر عمل کے وقت میں اس عمل کی جو قیمت ہے اللہ کے ہاں، جو اللہ دینے والے ہیں، اس کے دھیان کے ساتھ اس عمل کو کریں. تو عملوں جیسے چیزوں میں لذت ہوتی ہے نا، آم کا مزہ اور ہے، انگور کا اور ہے، اور سیب کا اور ہے، کیلے کا اور ہے، ایسے ذکر کا، تسبیح کا، تلاوت کا، تعلیم کا، گشتوں کا، دعوت کا، اس کا مزہ الگ ہے. اللہ ہمیں وہ سکھائے گے. اس لیے جتنا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اتنا سب سے پہلے فائدہ ہمیں ہوگا. اور پھر وہ جو لاریوں میں پھرتے ہیں نا، محلوں میں بھی آتے ہیں، تربوز چاہیے، سبزی چاہیے، بیگن چاہیے، کیا چاہیے. نظر تو یہ آتا ہے کہ گھر آ کے دے جاتا ہے، لیکن گھر آ کے کیا دے جاتا ہے؟ پہلے آپ کی جیب کے پیسے نکلواتا ہے. پیسے دو اور سامان لو. تو ایسے ہی ہم جو گشتیاں کریں گے گاؤں گاؤں، شہر شہر، اور ایک سے دوسری جگہ دیکھنے میں ہمارا ان کا بھی اور ہمارا بھی دونوں کا فائدہ ہے. اس سب کے نتیجے میں اصل ہمارے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ کام کسی کا اپنا ذاتی نہیں ہے، تو نبیوں کا کام ہے، پیغمبر کا کام صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے. تو نبی کا مزاج یہ ہے کہ کام کرتے ہیں تین بنیادوں پر. اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت کرنی ہے، اور ہر ایک کا بھلا اس طرح چاہنا ہے ہر ایک نبی والی محنت پر آ جائے. امت کو وارث بنا کر کے گئے ہیں، ہے نہیں؟ تو ہر ایک یہ ماحول ایسا ہے کہ آدمی کو آخرت بھلانے والا، اللہ کو بھلانے والا اور چیزوں میں لگانے والا. اس لیے حضرت فرماتے ہیں بڑے حضرت، اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکل جائے، چیزوں کے بجائے حضور والے اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، اور دنیا کی یہ جو چمک دمک ہے اس کے بجائے نظریں ہماری آخرت میں جو اللہ کی طرف سے انعامات ملنے والے ہیں اس پر نظریں جم جائیں. یہ ہمیں کرنا ہے. جتنا کریں گے اس کا فائدہ ہمیں ہوگا. کریں گے نہیں سر؟ کریں گے سر؟ مانگو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ 100% اپنی طرف کا رجوع نصیب فرما کر ہر ایک کو دین سیکھنے والا، دین سمجھنے والا، دین پر چلنے والا اور دین کی محنت میں اپنی جان و مال نعمت سمجھ کر
اور امانت سمجھ کر لگانے والا اور تجھے راضی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر پیدا فرما، اس کی تیاری عملی طور پر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، ہماری اور پوری امت کی آخرت بنا دے۔ اے اللہ ہر شر فتنے دکھ درد بلا مصیبت سے حفاظت فرما، ہر آن اپنی طرف کا رجوع نصیب فرما، اپنے ذکر کی، حسن عبادت کی اور شکر شکر نعمت کی بھرپور توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں امت میں جہاں کہیں ہمارے بیمار پوری امت کے بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ جن کی گھریلو زندگیاں اجڑ گئی اللہ ان کو آباد فرما، باہمی الفتیں محبتیں اور دلوں میں جوڑ پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔